خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، ہم اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہمارے آنے والی ہر ایک ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، محترم اساتذہ اکرام، ارباب علم و دانش اور علم کے سمندر کی ابھرتی ہوئی لہروں، السلام علیکم۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم اور جاں ہے محمد علی جناح۔ لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پہ جس کا تیر، ایسی کڑی کماں ہے محمد علی جناح۔ صدر علی وقار، آج میرا موضوع سخن ہے قائد اعظم محمد علی جناح۔ علی وقار، اتنے کم وقت میں اتنی عظیم شخصیت کا احاطہ کرنا میرے لیے کڑا امتحان ہے۔ 25 دسمبر 1876 بروز اتوار پیدا ہونے والا بچہ محمد علی جناح، کسے پتا تھا کہ وہ کل بابائے قوم بن جائے گا؟ عظمت کیا ہے، کیسے ملتی ہے، اس بارے میں اقوال تو مل جاتے ہیں، لیکن عظمت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ بے غرض اور بے لوث ہو کر کسی کی مالی فلاح کے لیے ایسے کام انجام دیے جائیں جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے۔ محمد علی جناح بھی عظمت کے انہی اصولوں پر پورا اترتے تھے۔ ان کی شخصیت، نفاست، خودداری اور خود اعتمادی لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے، بلکہ میں تو کہوں گی ناممکن ہے، کیونکہ جن سب ضوابط کی توقع وہ دوسروں سے کرتے تھے ان کی پابندی پہلے خود کیا کرتے تھے۔ اس کی مثال پاکستان کی کابینہ کے ایک اجلاس میں ملتی ہے۔ اس اجلاس میں قائد اعظم بھی موجود تھے۔ ADC گل حسین نے قائد اعظم سے پوچھا، سر، اجلاس میں موجود وزراء کو چائے پیش کی جائے یا کافی؟ آپ نے چونک کر سر اٹھایا اور فرمایا کہ وہ لوگ گھروں سے چائے یا کافی پی کر نہیں آئے، جسے چائے یا کافی پینی ہے تو وہ گھر جا کر پیے۔ قوم کا پیسہ قوم کے لیے ہے، وزراء کے لیے نہیں۔ صدر علی وقار، قائد اعظم مسلمانوں کے بنیادی مسائل کا ادراک کرتے تھے۔ دہلی میں ایک اجلاس کے دوران انہوں نے فرمایا کہ مسلمان فرقوں اور ذات پات کی نہیں بلکہ اسلام اور قوم کی محبت پیدا کریں گے، ذات پات اور اونچ نیچ کو چھوڑ کر کام اور صرف کام کا سنہری اصول اپنائیں گے۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ ہم نے اس سنہری اصولوں کو بھلا دیا ہے اور محنت کی بجائے کرپشن، صداقت کی بجائے جھوٹ اور دھوکہ زنی، امانت و دیانت کے بجائے خیانت اور بے ایمانی کا زہر اپنی رگوں میں اتار چکے ہیں۔ صدر علی وقار، آج کے پاکستان کو دیکھیں تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قائد اعظم نے یہ خون اور پسینہ بہا کر یہ وطن اس لیے حاصل کیا تھا کہ غیر ملکی جارحیت کے جوہری اٹیک، بم دھماکوں کی ترتراہٹ، معصوم بچوں کا قتل عام اور قوم کی بیٹیوں کی عزتیں تار تار ہوں؟ نہیں جناب والا، نہیں جناب والا۔ اور کیا یہ عدالتیں اس لیے بنی تھی کہ ظالم حکمران ان کے دروازے تک پروٹوکول کے ساتھ آئیں اور بے گناہ مظلوموں کی آئیں عدالتوں سے ٹکرا کر واپس آئیں؟ نہیں جناب والا، نہیں جناب والا۔ آج ضرورت اس عزم کی ہے کہ اگر ہمیں قائد کے پاکستان کو بچانا ہے تو ہمیں محنت، صداقت، سچ اور اتحاد جیسے سنہری اصولوں کو اپنانا ہوگا تاکہ ہمیں یہ نہ کہنا پڑے اور تو کیا کسی پیمان کی حفاظت ہوتی، ہم سے ایک خواب نہ سنبھالا گیا تیرے بعد، ہم سے ایک خواب نہ سنبھالا گیا تیرے بعد۔ تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے، تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے، ایسی بدلی تیرے کوچے کی فضا تیرے بعد۔ آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ، والسلام۔